چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 9 لوک کہانی۔ لوک سے مراد ہے فوک، تو یہ فوک کہانی ہے، یعنی لوک کہانی اسی کہانی کو کہتے ہیں جسے کسی ایک معاشرے کی ہوتی ہے، کسی ایک علاقے کی، کسی ایک اسٹیٹ وغیرہ کی، اس طرح کی۔ تو یہ کہانی جو ہے لوک کہانی، یہ سبق اسپینی زبان کی ایک لوک کہانی پر مشتمل ہے، یعنی اسپین کی لوک کہانی ہے۔ یہ لوک کہانی کسی معاشرے کے افراد میں سنی سنائی جانے والی ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں فطرت، انسان اور ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق روایتوں کو اخلاقی تعلیم و تربیت کی خاطر کہانی کے روپ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ہمیں مورل اسٹوری سنانے کی مطلب مورل ویلیوز بڑھانے کے لیے مورل اسٹوری سنائی جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں لوک کہانی۔ یعنی اپنے علاقے کے لیے یا کوئی اخلاقی تعلیم ہمیں دینا ہو تو وہ کہانی کے روپ میں اس کو سنایا جاتا ہے۔ تو اس کہانی میں خدا پر ایک کسان کے پختہ یقین کو اس ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے کہ اس سے باہمی ہمدردی اور انسانی دوست کی تصویر کشی کی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک خدا پر یقین کی کہانی ہے۔ تو ہم اپنا کہانی سٹارٹ کریں گے۔ تو دیکھیے اس لوک کہانی کا نام ہے خدا کے نام خط۔ تو ایک خط لکھا ہے خدا کے نام، جسے میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھا دے رہی ہوں۔ اگر آپ کو پورے لیسن کی ریڈنگ کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے بتا دیں گے، میں ریڈنگ کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ تو میں مختصراً کہانی سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ وادی کا ایک اکیلا مکان تھا جو چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا، مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کھیت عمدہ فصل دیتے تھے اور فصل کے لیے ہمیشہ بارش کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس مکان میں کھیتوں کا مالک اور کسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ آج صبح بار بار آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے آسمان دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا، آج بارش ہو سکتی ہے۔ اس وقت بڑی عمر کے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ بیوی کھانا پکا رہی تھی۔ کھانا تیار ہو گیا تو سب مل کر کھانے لگے۔ کھانے کے دوران بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہونے پر لینچو کھیت دیکھنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور بڑے جذباتی اور جوشیلی آواز میں بولا، جو کچھ اس وقت آسمان سے برس رہا ہے وہ بارش کے قطرے نہیں بلکہ سکے ہیں، چھوٹے بڑے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک بار تیز آندھی آئی اور بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی۔ ژالہ باری یعنی اولا برسنے لگے۔ بچے اولے دیکھ کر خوش تھے، لیکن باپ فکر مند تھا کہ اولے گرنے سے فصل تباہ ہو جائے گی۔ اس قدر اولے باری ہوئی کہ ساری فصل کا ستیہ ناش ہو گیا۔ لینچو نے پریشان ہو کر بیٹوں سے کہا، اس اولے باری نے تو ہمیں مفلس اور کنگال بنا دیا ہے۔ اس سال تو ہمیں فاقے پہ فاقے کرنے ہوں گے۔ تو حالات سے پریشان ہو کر اس نے خدا کے نام ایک خط لکھا اور پوسٹ کر دیا۔ ڈاک خانے میں جب یہ خط پہنچا تو ڈاکیے نے پوسٹ ماسٹر کو دیا اور اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی۔ پوسٹ ماسٹر نے خط لیا اور کھول کر دیکھا، پڑھ کر کہا، اس شخص کا کتنا پختہ ایمان ہے کہ خدا اس بری حالت میں بھی اس پر ضرور مدد کرے گا۔ چنانچہ اس نے لینچو کی مدد کرنے کے لیے اپنے تمام ماتحتوں سے چندہ لیا اور ایک لفافے میں رکھ کر اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی رکھ دی اور ختم کرنے کی جگہ پر دستخط کی جگہ پر خدا لکھ دیا۔ ایک ہفتے بعد اتوار کو لینچو ڈاک خانے پہنچا اور اپنے نام خط دیکھ کر اسے کھولا۔ لفافے میں رکھی رقم گن کر وہ بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی۔ پھر اس نے ایک اور خط لکھا، لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکیے نے خط نکالا۔ اس میں لکھا تھا، یا ربی، جتنی رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے صرف 70 روپے ملے ہیں، باقی رقم بھی ارسال کر دیں، مگر ڈاک کے ذریعے نہیں دینا۔ ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بد دیانت ہیں۔ تو یہیں پر میری جو کہانی ہو جاتی ہے مکمل۔ تو اس کہانی میں خدا کی یقین کی کہانی ہے کہ ہمیں خدا پر ہر حالت میں یقین کرنا چاہیے۔
تو اب اس کے بعد دیکھیے کہانی ختم ہونے کے بعد یہ مشق ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہاں پر الفاظ ہیں، یہ میننگ ہے. تو ہمیں یہ یاد کرنے معنی یاد کیجیے. قیاس اندازہ، شدھ بدھ سمجھ، شفاف صاف، ترنگ جوش خوشی، قلاش غربت، پاش پاش کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کار خیر نیک کام، بد دیانت بے ایمان. اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے. تو دیکھیے اس صفحے پر اس کہانی سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ نقصان ہو جانے کے باوجود انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور نہ ہی نا امید ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے بھی حالت ہو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو اب اگلا کویشچن دیکھیے، سوچیے اور بتائیے. تو اس میں سوالات ہو گئے ہیں شروع، 7 سوالات ہیں. اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں. تو میں پہلا سوال پڑھ رہی ہوں. لین شو نے بی بی سے کیا قیاس آرائی کی؟ تو جواب دیکھیں گے آپ. دیکھیے لین شو نے بی بی سے کہا میرا قیاس کہتا ہے کہ آج بارش ہوگی. دوسرا سوال ہے لین شو بارش میں کھیتوں کی طرف کیوں گیا؟ لین شو بارش میں کھیتوں کی طرف اس لیے گیا کہ وہ بارش سے لطف اندوز ہو اور بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ کو اپنے تن من میں رواں دیکھے. ژالہ باری سے کیا نقصانات ہوئے؟ ژالہ باری سے درختوں پر ایک بھی پتا نہ رہا، کھیتوں کا ستیہ ناش ہو گیا، مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول ٹوٹ کر بکھر گئے. چوتھا سوال ہے لین شو نے خدا کے نام خط میں کیا لکھا؟ لین شو نے خدا کے نام خط میں لکھا یا ربی اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے. اس وقت 100 روپوں کی ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں. ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے. اب اگلا کویشچن دیکھیے. لین شو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا؟ لین شو نے لفافے پر یہ پتہ لکھا یہ خط خدا کو ملے. اب اگلا کویشچن ہے چھٹا. پوسٹ ماسٹر نے لین شو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ پوسٹ ماسٹر لین شو کا خط پڑھ کر بہت متاثر ہوا. اس نے ڈاک خانے کے ملازمین سے چندہ کیا اور خود بھی کچھ رقم ملا کر لفافے میں لین شو کے نام ایک چٹھی کے ساتھ 70 روپے رکھ دیے اور لین شو کا پتہ تحریر کر دیا. ساتواں سوال ہے لین شو نے اب پہلے خط کا جواب ملنے کے بعد دوسرے خط میں خدا کو کیا لکھا؟ لین شو نے دوسرے خط میں لکھا کہ یا ربی جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے. لیکن اب باقی رقم ڈاک خانے کے ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بد دیانت ہیں. اب اگلا سوال ہم دیکھیں گے. دیکھیے 7 سوال یہاں پر ہو گئے ہمارے مکمل. اب اگلا کویشچن ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہاں پر یہ لفظ دیے ہیں، ان کے جملے بنانا ہے. میں نے جملے بھی آپ لوگوں کے لیے بنا دیے ہیں، یہ دیکھیے. تو پہلا لفظ ہے اکلوتا. احمد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے. دوسرا ہے ملازمین. اچھے اور ایماندار ملازمین کی سب عزت کرتے ہیں. تیسرا ہے نیک دلی. نیک دلی سے کام کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے. پختہ یقین. کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا پر پختہ یقین ہونا چاہیے. تکیہ کرنا. دوسروں پر تکیہ کرنے والے اچھی زندگی نہیں گزارتے. پالن ہار. خدا سب کا پالن ہار ہے. اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے. دیکھیے اگلا کویشچن ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے ہیں، دیکھیے گا. یہ الفاظ متضاد. تو یہاں پر ہے نزدیک دور، تیز سست، شکست جیت یا فتح. دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لیجئے گا، دونوں ہی صحیح ہے. پختہ ناپختہ خام. ٹھیک ہے، اس میں بھی دونوں میں سے کوئی سا ایک لکھ لیں گے، دونوں صحیح ہے. موجود غیر حاضر، شہر گاؤں. اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے. واحد کی جمع لکھیے. تو یہاں پر واحد دی ہوئی ہے، ہمیں جمع لکھنی ہے. تو جمع بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا، یہ دیکھیے گا. مکان مکانات، چادر چادریں، روح ارواح، سبزی سبزیاں، افسر افسران، خط
خطوط۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے، عملی کام ہے، یہ پریکٹیکل ورک ہے۔ خدا کے نام لکھے گئے لین شو کے خطوں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو جو خط لکھا ہوا تھا ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ دیکھیے یہ لکھا ہے میں نے، یا ربی بارش اور ژالہ باری نے پوری فصل تباہ کر دی ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میرے کنبے کے لوگ بھوکوں مر جائیں گے۔ مجھے 100 روپے کی شدید ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کو ٹھیک کر سکوں اور نئی فصل کی بوائی اور کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ والا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔